لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهدلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، سورہ فاتحہ کی ان دو آیتوں کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا ہے. شروع میں ایک بات ذکر کی گئی تھی، آپ سب حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے ام الکتاب ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آسمانی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے. اور یقیناً ہے، مفسرین نے اس کو بیان فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی. قرآن پاک کا خلاصہ جو کہا گیا ہے، ایک اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، بنیادی طور پر 3 مضامین کو قرآن پاک بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کرتا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ ان 3 مضامین کو ثابت کیا ہے. ایک ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے اوپر بے شمار دلائل، فطری دلائل اللہ نے پیش فرمائے ہیں. اور دوسرا ہے رسالت، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آخری رسول ہے، نبی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کے بنیادی مضامین کے اندر رسالت کا ثبوت ہے اور رسالت کو بیان فرمایا ہے. اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت. یہ 3 مضامین قرآن کے بنیادی مضامین میں سے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں مضامین ذکر فرمائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ذکر ہوا ہے کہ اس پہلی آیت شریفہ کے اندر توحید الوہیت بھی ثابت ہو رہی ہے اور توحید ربوبیت بھی ثابت ہو رہی ہے. اور کس طریقے سے ثابت فرمائی ہے، مفسرین کرام نے اس کا تذکرہ ہوا ہے. تو توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں الحمدللہ رب العالمین میں ذکر فرمائی. الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت، اس کے متعلق الحمدللہ کچھ مذاکرہ ہوا ہے. رسالت جو دوسرا مضمون ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اس دوسرے مضمون کا بھی اس بات ہے. بعض مفسرین نے الرحمن الرحیم سے رسالت کو ثابت فرمایا ہے، اور ہمارے بعض مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے رسالت کو ثابت فرمایا ہے. یہ دونوں قول ہے. تو ایک قول جو یہ ہے کہ الرحمن الرحیم سے رسالت ثابت ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے ثابت ہو رہی ہے، اس کا ثبوت کس طریقے سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت کا الرحمن الرحیم میں تذکرہ ہوا ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے تفصیل سے الحمدللہ بات آئی. اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ جب اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کو ویسے ہی اندھیرے میں اور جنگل و بیابان میں نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص الخاص پیغمبروں کو، رسولوں کو اور نبی کو بھیجیں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجیں، تاکہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے پیارے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول
اپنے اپنے وقتوں میں آ کر انسانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلائیں، اور اللہ تک پہنچنے کا اور انسانی زندگی کا جو مقصد ہے معرفت الہی، اور انسان دنیا کے اندر ایک مسافر ہے، اس کی اصل منزل جنت ہے، تو جنت تک پہنچنے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہو سکتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ تو اللہ کی صفت رحمت کی برکت سے جب دنیا کے اندر نہ معلوم کیا کیا چیزیں نعمتیں پیدا فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رب العالمین ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر کیسی کیسی نعمتوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی، تو ان کی صفت رحمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ انسانوں کی اصل جو مقصد زندگی ہے اور جو اصل مقصد حیات ہے معرفت الہی، اس سلسلے کے اندر بھی ان کی پوری رہنمائی کی جائے۔ اگرچہ عہد الست میں اللہ جل جلالہ و نوالہ نے تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے، اور عہد الست کے اندر ربوبیت کا اقرار تمام روحوں نے کیا تھا، تو جب تمام روحیں اللہ جل جلالہ و نوالہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہیں، تو اگرچہ وہ اقرار بھی کافی تھا، اور اس اقرار کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ فرما سکتے ہیں کہ تم نے ہماری ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تو دنیا میں جانے کے بعد اس ربوبیت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ کی صفت رحمت کا مزید تقاضا یہ ہوا کہ اس عہد الست کو یاد دہانی کے لیے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، تاکہ وہ اللہ کے منتخب بندے دنیا میں آ کر ہر زمانے کے اندر انسانوں کو وہ عہد الست کا عہد بھی یاد دلاتے رہیں کہ تم تمام نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے، لہذا تم اپنے اس عہد کے اوپر قائم رہو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ کی توحید کو دل سے تسلیم کرو۔ اس لیے اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جب رب ذوالجلال اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمائے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اسی الرحمن الرحیم سے رسالت کا اثبات فرمایا ہے۔ دوستو بزرگو، حقیقت یہی ہے جو بات مفسرین نے فرمائی ہے، حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے محسن ظاہری اسباب کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام اور دنیا میں رسالت کا جو سلسلہ جاری فرمایا گیا وہ ہے سب سے بڑے محسن انسانیت کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ جل جلالہ و نوالہ رب العالمین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ دنیا کی ابتدا ہی سے جاری کیا گیا ہے۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی اور رسول بھی ہیں، تو گویا کہ انسانیت کی ابتدا بھی یوں کہنا چاہیے کہ رسالت سے ہوئی ہے۔ انسانیت کا سب سے پہلا انسان، دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے بغیر انسان کبھی بھی اپنے مقصد حیات کو پا ہی نہیں سکتا۔ انسانیت نبوت کے بغیر اور رسالت کی تعلیم کے بغیر بالکل نامکمل ہے، چاہے دنیا اپنے فنون کے اعتبار سے اور اپنے تجربات کے اعتبار سے جس منزل پر بھی پہنچ جائے اور اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفر کہہ دے اور بہت بڑا اپنے آپ کو دنیا کا ایک ماہر انسان بتلا دے، لیکن نبوت اور رسالت کی تعلیم کے بغیر وہ اللہ تک پہنچ جائے ناممکن ہے۔ چنانچہ جس زمانے کے اندر بھی جن لوگوں نے بھی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے اور نبوت اور رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر کے ایمان قبول کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قرآن پاک کے اندر جو قصص بیان فرمائے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ان تمام واقعات کے اندر سب سے بڑی عبرت کی چیز یہی ہے کہ ہر زمانے کے جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کی اور اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی تصدیق کی ہے،
وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جن جن لوگوں نے چاہے وہ اپنے اعتبار سے بڑی شان و شوکت والے سے، بڑی قوت والے سے، بڑی حکومت والے سے، زبردست اللہ تعالیٰ نے کو قوت ظاہری طور پر دی بھی تھی، من اشد منا قوہ کا نعرے لگایا کرتے تھے، اور فرعون تو ربکم الاعلیٰ کہنے تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ قرآن پاک الحمدللہ جس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں ایک ایک بات جو ذکر کی گئی ہے، ایمان والا پورے 100% یقین کے ساتھ یقین کرتا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل برحق ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے اگلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے قوموں کا جو حال ذکر کیا گیا ہے، فرمایا ہے، جگہ جگہ بس ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو لوگ ہر زمانے کے نبی پر ایمان لائے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت سے ہم نے ان نبی کو نجات دی، اور جو ان پر ایمان لائے ان کو نجات دی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا ہے اور خطرناک آیا ہے، پوری امتیں کی امتیں ملہ میٹ کر دی گئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے اندر نجات پانے والے صرف وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے رسالت کو تسلیم کیا تھا، جنہوں نے نبوت کو تسلیم کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت اور نبوت انسانیت کی اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ رسالت کے اوپر ایمان لانا ہے اور نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور آخرت کا پورا دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے، توحید اور رسالت کی اقرار کے اوپر۔ توحید اور رسالت کا جب اقرار ہوگا وہی ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کیسے کس کو ہے؟ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ تصدیق بالقلب اقرار باللسان کے لیے دو جزء بنیادی طور پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اس کے بعد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ایمان مکمل ہوتا ہی ان دو جزوں کے اوپر پورے طریقے سے تصدیق کرنے سے۔ اگر آج دنیا کے اندر کوئی یوں کہتا ہو کہ میں اللہ کو تو واحد مانتا ہوں، میں موحد ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، توحید کا میں قائل ہوں، اور توحید کے اندر مجھ کو کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن رسالت کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو، تو دوستو بزرگوں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کی تکمیل توحید اور رسالت دونوں چیزوں کو ماننے سے ہوگی، اور دونوں چیزوں کو دل کے یقین کے ساتھ مانے، اور ان دونوں کو زبان سے اقرار بھی کرے، دل کا یقین بھی ہو توحید کے اوپر بھی، رسالت کے اوپر بھی، اور زبان سے اقرار بھی ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب دونوں باتوں کا اقرار کرے تو جا کر وہ مکمل طریقے سے موحد کہلائے گا، اور مکمل طریقے سے مومن اور مسلمان کہلائے گا، ورنہ اس کے بغیر نہ وہ مکمل موحد ہے، نہ مکمل مسلمان اور مومن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہی ایمان معتبر ہے کہ جس کے اندر دونوں باتوں کی تصدیق ہو۔ لہذا جس طرح توحید کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور توحید کے اوپر دل سے یقین کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسالت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ رسالت کے سلسلے کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے، صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، کم و بیش 1,24,000 بتلائے جاتے ہیں، مگر پھر بھی صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ تو اجمالی طور پر ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائیں، اور تمام رسولوں، تمام انبیاء کے اوپر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں کے اوپر، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا، اجمالی طور پر ہر ایک کی نبوت اور رسالت کا تسلیم کرنا۔ اور اب تفصیلی طور پر چونکہ اب آخری نبی اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مکمل تفصیل کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں پیش فرما دی، اس لیے کہ جب ہم نے کسی کو رسول تسلیم کر لیا تو رسول کہتے کس کو ہے؟ رسول جو ہوتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ اور انسانوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، اللہ اور انسانوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، اور یہ واسطہ اتنا قوی ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یوں کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب کوئی شخص یوں کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دو باتیں یہاں پر ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اور ماشاءاللہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام کے اوپر ہے، بہت اعلیٰ مقام کے اوپر ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور یوں کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا ولی ہوں، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام رسالت کے اوپر فائز فرماتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان پر واجب ہوتا ہے
کہ وہ لوگوں پر آ کر اپنی رسالت کو ظاہر کریں اور اپنی رسالت کو پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبی فرمایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پورے طور پر کھل کر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کو پیش کیا۔ تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا انی رسول امین، لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے کسی بھی بندے کو رسول تسلیم کرتا ہے تو رسول تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص اللہ کے نمائندے ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا ما جاء بہ الرسول، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو بات پیش کریں ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، اور پھر ان تمام باتوں کو عملی طریقے سے اپنی زندگی میں لانا، یہ ہمارے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ تو قرآن مجید نے جہاں توحید کو بیان کیا ہے وہاں رسالت کو بھی، اور رسالت ایک ایسا منصب ہے کہ انسان منصب رسالت کو، منصب نبوت کو اپنے مجاہدوں سے، اپنی عبادتوں سے حاصل کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ رسالت کے علاوہ جو مقام ولایت ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان مجاہدے کر کے، عبادتیں کر کے، نفس کشی کر کے اس مقام تک پہنچنا چاہے تو مجاہدوں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے اور پہنچ جائے گا۔ لیکن مجاہدے کر کے، عبادتیں کر کے کوئی شخص یوں کہتے کہ میں رسول بن گیا اور میں نبی بن گیا تو ناممکن ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ مقام رسالت اور مقام نبوت ان کو عطا نہ کیا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو یہ خاص انتخاب ہوتا ہے مقام رسالت کا اور مقام نبوت کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت عام ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے آج بھی تمام دنیا والوں کے لیے ضروری ہے، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت میں پہنچنا چاہتے ہوں تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لائیں، توحید کا بھی اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کریں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے اوپر پورے طریقے سے تصدیق کریں۔ تو بہرحال یہ قیامت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت ہے، اس لیے آج بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت ہے۔ امت اس معنی کر کہ اب چونکہ آخری قیامت تک آپ کی رسالت اور نبوت آخری ہے، آپ خاتم النبوت ہیں، ختم نبوت آپ کے اوپر بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے، اس لیے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ کی رسالت کا اقرار کریں، تو جا کر انشاءاللہ ایمان مکمل ہوگا اور یہ امت کامیاب ہو سکے گی۔ البتہ امت کے اندر پھر دو قسمیں چل رہی ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت اجابت تو وہ ہے کہ جو الحمدللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو امت اجابت میں دعوت قبول فرمایا ہے، داخل فرمایا ہے، ورنہ پوری انسانیت اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ اس لیے تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کریں اور آپ کی رسالت کا بھی اقرار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کیے بغیر اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کیے بغیر انسانیت کامیاب ہو جائے ناممکن ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے جو بنیادی مضامین تین، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت ہے، تو بعض مفسرین نے الرحمن الرحیم سے رسالت کو ثابت فرمایا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا کرم احسان سے جب اللہ پاک نے ہم کو الحمدللہ ایمان عطا فرمایا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کی لائی ہوئی پوری شریعت کو اپنی زندگی میں لائے۔ آپ کا لایا ہوا دین جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت شریفہ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرما کر اس دین و اسلام کے اوپر مہر لگا دی ہے،
اور اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ الحمدللہ جب اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت جلیلہ اور یہ نعمت عظیمہ سے مالا مال فرمایا ہے تو ہم پورے طور پر اللہ کی وحدانیت کا بھی، اللہ کی ربوبیت کا بھی دل سے اقرار کریں، اللہ کو ہر چیز کے اندر ہر اعتبار سے ایک معنی، ہر اعتبار سے، ذات میں بھی اور صفات کے اندر بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں، جو آپ کی مبارک زندگی حیات طیبہ ہے، اس پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا اسوہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، سنتوں کو اختیار کریں گے اور پورے دین اور شریعت کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر اجمالی طور پر بھی اور تمام کتابوں پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان مفصل کے اندر اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر بنیادی جو عقائد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو بنیادی عقائد کے اندر ہمارے لیے اللہ کے اوپر ایمان لانا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا اور تمام کتابوں پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، قرآن کے اوپر مکمل طریقے سے تفصیل کے ساتھ ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ہونے کے اعتبار سے ایمان لانا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہ ہوئے دین و شریعت کو مکمل طریقے سے ہماری زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، يا رب لك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، يا رب لك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكفى به نعمة، يا رب لك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها۔ الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذاكرين۔ اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المخلصين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المخبتين۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب۔ اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا۔ اللهم ثبت على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ومع المتقين والأبرار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك،
اللهم يا عظيم فاغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الحمدللہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے آپ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور بلا استحقاق نعمت ایمان سے ہم کو مالا مال فرمایا. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو بے شک بلا شک خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں آپ نے پیدا فرمایا. اس نعمت جلیلہ کا، قرآن جیسے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اس نعمت جلیلہ کا ہم آپ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ آپ نے جس طرح بلا استحقاق ہم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ بلا استحقاق ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور مرتے دم تک ہم کو اس ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر استقامت عطا فرما. اے رب ذوالجلال ایمان والی صفات ہماری زندگی میں پیدا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک سنت کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی ذات اور صفات میں کامل طریقے سے آپ کے اوپر یقین عطا فرما. اس ایمان کے اندر ذرہ برابر کوئی شک شبہ نہ ہو، یا اللہ توحید خالص ہو، ایمان کامل ہو. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل توحید خالص عطا فرما. کفر و شرک اور شائبہ کفر و شرک سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے لیلۃ القدر نصیب فرما. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یا اللہ ان راتوں کی برکتیں، رحمتیں، انوارات، تجلیات نصیب فرما. ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اللہم اجعلنا من اتقاء النیران، اللهم اجعلنا من اتقاء النار، اللهم اجعلنا من اتقاء النار. اللهم اغفر لنا واغفر لنا واغفر جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا واحفظ جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب قرآنیہ کی، یا اللہ مدارس اسلامیہ کی، دارالعلوموں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام دارالعلوم، مکاتب قرآنیہ وغیرہ کا تکفل فرما. غیب سے ان کی تمام ضرورتوں کو پوری فرما. جو جس لائن سے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ان تمام کی دین کی خدمتوں کو قبول فرما. اخلاص عطا فرما، مخلصین میں ہم سب کو شامل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان تمام دینی شعبوں کو زندہ اور تعدیر، یا اللہ سرسبزی اور شادابی عطا فرما. کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين، اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. آمين اللهم آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.